انسان ہے، چھوٹا ہے بڑا، اس کا ساتھ دیں. تحریک صراط مستقیم کی تنظیم نو کے حوالہ سے ابھی اعلان ہوگا. آپ علماء سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ تشریف لائیں اور اس معاملے میں آپ جو ہے وہ علماء تشریف رکھیں. یہ آپ میں سے کوئی علامہ صاحب مفتی عبدالرحیم جلالی صاحب تشریف فرمائیں. اگر کوئی پوچھنا چاہے سوال، کوئی اگر کسی حوالے سے سوالات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. شاہ صاحب تشریف لائیں. بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہی آپ سے گزارش تھی کہ تحریک صراط مستقیم کی یہاں کی جو باڈی بنے آپ اس میں شامل ہو جائیں اور اپنی خدمات آپ مسلک کے دفاع کے لیے اور مسلک کی سرحدوں پہ پہرا دینے کے لیے آپ پیش کریں. کسی کو نہیں دکھانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور اس لیے حضرت سید کنز العلماء زید اشرف پوری نے فرمایا تھا کہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ آیا یا سنی تو پھر ہر طاقت میں یہ باری ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے کہ وہ سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے. یہ سنی ہے کہ جو مسلط کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی طرف کبھی کسی کی طرف. اگر یہ بیدار ہو جائے نا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو دیکھ لے اپنے ماضی کو، اس ملت کے ہر غازی کو. اپنا ماضی دیکھ، جنگی یمامہ سے لے کر غازی ممتاز قادری شہید علیہ رحمت تک دیکھ. جتنے غازی ہوئے وہ اہل سنت میں ہوئے، اور جس نے بھی گستاخ رسول کا، گستاخی صحابہ کا، گستاخی اہل بیت کا سر اتارا وہ بھی اہل سنت میں سے ہوئے. بے شک بے شک. اور یہ اعزاز اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا ہے، اور قیامت تک یہ اعزاز اگر کسی کو نصیب رہے گا تو وہ اہل سنت کو ہی رہے گا. تو دیکھ اپنے ماضی کو، اس ملت کے ہر غازی کو. ہر ظالم غاصب لرزہ ہے، شیطان پہ عیبت تاری ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا ہے آصف، جب جانا اپنی باری ہے. جس دن موت آ جانی ہے اس دن بستر پہ بھی آ جانی ہے، اور میدان جہاد میں بھی آ جانی ہے، منبر پہ بھی آ جانی ہے، مسند پہ بیٹھے بھی آ جانی ہے. مگر وہ موت جو راہ حق میں آ جائے، راہ خدا میں آ جائے، اس سے بڑی کوئی موت اور اعزاز نہیں ہو سکتا. اللہ تمام علماء کرام کو برکت نصیب فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، آپ کو شرح صدر نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی فتوحات میں برکت نصیب فرمائے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرت کنز العلماء دامت برکاتہم قدسیہ کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں. اللہ ان کا سایہ عاطفت دراز فرمائے اور ان کی فتوحات علم و تحقیق میں برکت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. کوئی علامہ صاحب کس حوالے سے سوالات کرنا چاہے، اور اگر کوئی بھائی تحریک صراط مستقیم کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیں تو مفتی صاحب موجود ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ آج جس طرح عقیدہ سنت متعلق آپ بیان فرما رہے ہیں، بھائی آپ جمعۃ المبارک میں بھی ایسا بیان کریں. نمازی ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کے متعلق کیوں نہیں بتاتے، نماز کے بتایا کریں. تو یہاں آپ بیان فرما رہے ہیں عقیدہ سنت بیان کے، اس کے متعلق اس میں ہمیں پہلے عوام کی ذہن سازی کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ نماز کی قبولیت کا مدار کس چیز پر ہے. اگر کوئی بندہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی توہین کرتا ہے، تو اس کی تو کوئی نماز ہی قبول نہیں. تو نماز کی قبولیت کا مدار عقیدہ اہل سنت پر ہے. کل قیامت کے دن سوال انسان سے سب سے پہلے نماز کا ہونا ہے. لیکن ایک عام فہم بات ہے کہ نماز کا سوال ہونا کس سے ہے، کس سے نماز کا سوال ہونا، یعنی کسی کافر سے ہونا، کسی مشرک سے ہونا. کس سے سوال ہونا ہے؟ اس سے ہونا ہے جو پہلے توحید و رسالت صحابہ اہل بیت کے عقیدے کے پرچے میں پاس ہو جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا تیری نمازیں کتنی. اس لیے پہلے عقیدے کی اہمیت کو جب ہم بتائیں گے لوگوں کو تو پھر خود لوگ سمجھیں گے کہ نماز کی قبولیت کا مدار عقیدہ اہل سنت پر ہے، اور عقیدہ اہل سنت پر ہوں گے تو آگے ہماری نمازیں قبول ہونی. اس لیے نماز ضروری ہے، اس کی اہمیت بھی لوگوں کو بتانی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں عقیدہ اہل سنت کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر کرنی چاہیے. اس میں میں ایک عرض یہ کروں گا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ پڑھتا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ پہلے شرائط نماز ہیں، شرائط نماز پوری ہوں گی تو پھر نماز ہوگی. اور شرائط نماز سے پہلے عقیدہ ہے کہ وہ پہلے شخص جانے کہ مجھ پر نماز فرض ہے، کلمہ پڑھے، دار اسلام میں داخل ہو، ارکان اسلام کو وہ فرض جانے. اب ایک مفتی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، مگر آگے والے جو لوگ ہیں
وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بغیر وضو کے جس نے نماز پڑھی اس کی نماز نہیں ہے.